ایسی چیزیں یا ایسے اعمال جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، ان کا ہمیں عموماً علم ہوتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کا عام طور پہ عوام الناس کو، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وضو کے ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز کا انحصار وضو پر ہے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اگر وضو ہی نہ رہا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے ان مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قضائے حاجت جو ہم کرتے ہیں، پیشاب اور پاخانہ، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں، فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے، واش روم سے فارغ ہو کر آئے تو نماز کے لیے اس کو طہارت حاصل کرنی چاہیے، یعنی وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے استاد ایک امام صاحب کا واقعہ سناتے تھے کہ دیہات میں ایک امام صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز کے دوران سجدہ سہو کر دیا، تو نمازیوں کو تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو یہ اچانک آج سجدہ سہو کیسے کر لیا؟ تو نماز کے بعد کسی نمازی نے ان سے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت، بظاہر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی، ایسا عمل نہیں ہوا جس سے سجدہ سہو لازم آتا، تو آپ نے آج سجدہ سہو کیا؟ تو آگے سے فرمانے لگے کہ یار بس ہلکی سی ہوا خارج ہو گئی تھی، ہلکی سی ہوا خارج ہو گئی تھی۔ اب چونکہ مسائل کا اتنا علم نہیں تھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہلکی سی ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو مقتدی نے کہا کہ نہیں، وضو تو اس سے تو وضو ہی ٹوٹ گیا، نماز تو دور کی بات ہے، تو ہم سب کی نماز نہیں ہوئی۔ تو آگے سے سادگی میں کہنے لگے کہ نہیں یار، آپ سمجھے نہیں، یہ سوئی کا ناکہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا، بس یوں سمجھو کہ اتنا سا عمل ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ اب وہ اپنے طور پہ سادگی میں یہ سمجھتے تھے کہ بالکل ہلکی سی ہوا خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک اچھی طرح سے دھماکہ نہ ہو، جب تک اچھی طرح سے آواز نہ آئے تو ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے ہلکی سی کیوں نہ ہو، تب بھی وضو باقی نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا بہرحال۔ تو اس عمل سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ خون انسان کے بدن سے نکل جائے اور خون کے ساتھ دوسرا پیپ بھی بعض دفعہ زخم سے رستی ہے، یہ پتلا زرد پانی بدن سے نکلتا ہے بعض دفعہ زخم سے، تو یہ اگر زخم سے نکل کے بدن سے نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر خون ذرا سا کوئی ٹک لگا اور ادھر ہی کھڑا رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس بارے میں حدیث ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکسیر پھوٹتی تھی تو وہ پلٹ کر وضو کرتے تھے۔ اسی طرح اسی کے ذیل میں بتا رہے ہیں کہ اگر آنکھ میں کوئی پھنسی ہے، کوئی دانہ ہے اور وہ پھوٹ گیا تو اس کے پھوٹنے سے پانی آنکھ سے باہر بہہ گیا، باہر نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آنکھ کے اندر ہی رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ کان میں درد ہوتا ہے، اور کان میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ کان سے پانی نکل آتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے،
تو پانی اگر کان سے بہہ کے باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر اندر ہی اندر رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ مسوڑوں سے خون آتا ہے، مسواک کرنے سے آتا ہے یا ویسے بھی آتا ہے، تو فرمایا کہ ایک انسان نے اگر تھوکا تو دیکھا کہ اس کی تھوک کے اندر خون موجود ہے، تو فرمایا اگر خون اتنا زیادہ ہے کہ وہ تھوک کے اوپر غالب آ گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تھوڑا بہت ہے اور تھوک خون پر غالب ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جس شخص نے اپنے تھوک میں خون دیکھا تو جب تک گاڑھا خون نہ ہو، یعنی تھوک کے اوپر غالب نہ آ جائے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تھوک غالب ہے خون کے اوپر تو تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی نے یہ حجامہ کرواتے ہیں، بچنا لگواتے ہیں، اور اس کے لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کب؟ اگر بدن کے اوپر خون کا نشان آ گیا، یعنی خون بہہ گیا۔ اسی طرح انجیکشن ہے، ٹیکہ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر خون کی رطوبت باہر بدن پر بہہ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر نہیں بہی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور انجیکشن لگانے سے خون باہر نہیں نکلتا، تو ایسی حالت کے اندر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ قے کے بارے میں حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قے آئی تو آپ نے پھر بعد میں وضو کیا، اور اس کی گواہی دی ہے معدان بن ابی طلحہ، یہ دمشق کی مسجد میں تھے، تو ان سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی کہ قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قے آئی تھی تو میں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تھا۔ تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو قے آ رہی ہے، بعض دفعہ قے یہ مختلف ہوتا ہے، آپ کو تجربہ ہوگا کہ بعض دفعہ منہ بھر کے قے آ جاتی ہے اور سارا اناج نکل آتا ہے، خوراک نکل آتی ہے، اور بعض دفعہ صرف ہچکیاں سے لگتی اور قے ہوتی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر اگر قے اس انداز سے آئی کہ صرف بلغم سا اور تھوک سا خارج ہوا تو فرمایا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔